بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ اللہ رب الجلال جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں عدم سے وجود بخشا اور دنیا کی بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام کی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اس کا بہت ہی بڑا احسان اور فضل و کرم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح و تحلیل بیان کریں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور شکر گزاری کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری اور انتم نبی امام الانبیاء
رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے نیکیوں کا راستہ، اللہ رب العالمین کی توحید کا راستہ اور نبیوں کی قربانیوں کا راستہ اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو دکھلایا اور بتلایا، اور اس پر خود بھی عمل کیا، اور دنیا کے سامنے اپنی زندگی میں ایک نقش عمل پوری کائنات کے لیے پیش فرمایا۔ میرے دینی بھائی اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک امت تھے اور امت کے مقابل تھے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس کائنات میں بھرپور عبادت کرنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے، اور دنیا کی تمام باطل سوچ اور فکر کو چھوڑ کر کے، تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے دین پر قائم رہنے والے اور اسی پر ڈٹے رہنے والے تھے، اور کبھی بھی شرک اور اللہ رب العالمین کے ذات، افعال اور صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے والے نہیں تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یوں تو قرآن مجید نے بار بار کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نام سے اللہ رب العالمین نے ایک سورت کو بھی خاص فرمایا ہے، اور جا بجا ان کا قصہ، ان کی زندگی کے تذکرے اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دعوت اور ایمان کی جو جرات عطا فرمائی تھی، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے چھیڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہجرتوں کا وہ واقعہ جسے ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے، اور اس کائنات میں اللہ رب العالمین کی عبودیت اور بندگی کو قائم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر انہیں سنگلاخ وادیوں سے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کی قدرت اور مشیت کے مطابق اس کائنات میں ایک توحید کا مرکز قائم کرنے کے لیے، جو خانہ کعبہ کی شکل میں اور بیت اللہ الحرام کی شکل میں اس روئے زمین پر آج بھی موجود ہے، اور پوری دنیا میں اہل ایمان کا اور اہل توحید کا سب سے عظیم الشان مرکز ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمیں اور آپ کو قرآن کے حوالے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جس جد و جہد کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ جد و جہد عراق کی سرزمین سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلی لڑائی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں اور اپنے قبیلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ہوتی ہے، بت پرستی کے خلاف، بت سازی کے خلاف، اور بت گری اور بت فروشی کے خلاف۔ اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کے ذریعے سے جو دعوت توحید عطا فرمایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سینکڑوں انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے خالص اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کے لیے اس روئے زمین کو بسانے اور اس پر زندہ رہنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ جب قوموں نے
نبیوں کے بتائے ہوئے وصولوں کو اور نبیوں کی دعوت کو اور اپنے اپنے سرزمین میں آنے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پیغامبروں کے اس عظیم الشان پیغام کو اور دعوت کو چھوڑ دیا جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اسی توحید کو زندہ کرنے کے لیے اور اس توحید کو اس روئے زمین میں ہمیشہ کے لیے جاویدانی عطا فرمانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وجود بخشا. اور ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جہاں چاروں طرف ایک اللہ واحد کے خلاف سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کی جا رہی تھی اور پرستش کی جا رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ واحد کی توحید کا اور اس کی عبادت کا اعلان فرمایا. اپنے والد کو سمجھایا، اپنے گھر والوں کو سمجھایا، اپنے قوم کو سمجھایا، یہاں تک کہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ ابا جان میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے قوم اور قبیلے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب بت پرستی کے حوالے سے ایک بہت بڑی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر مبتلا. نبیوں کی دعوت کے ساتھ قوموں کا جو ٹکراؤ تھا ازل سے، باطل کا جو ٹکراؤ تھا ازل سے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی پیدا ہوا. تمام نبیوں کی زندگی کے اندر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. باپ نے دعوت کو ٹھکرا دیا، قوم اور قبیلے کے لوگوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کرتے ہوئے بادشاہ وقت کے دربار میں شکایت کی گئی. اور پھر وہ واقعہ آپ کو تفصیل سے معلوم ہے کہ پوری قوم نے مل کر کے لکڑیوں کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کر دیا. لیکن اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کبھی کبھی اہل حق کے لیے اور اپنے نبیوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے معجزات بھی رونما فرماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کے انگار میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو آگ کی وہ طاقت جو جلانے کی، مارنے کی اور اپنے شولوں کی لپٹ میں لے کر کے انسان کو جھلسانے کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ ٹھنڈی ہو گئی. قرآن مجید نے اس کا بیان بہت تفصیل کے ساتھ کیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے آرڈر دے دیا، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے آرڈر دے دیا کہ اے آگ آج تو ٹھنڈی ہو جا. آگ کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، آگ میں جلانے کی طاقت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، آگ میں جھلسانے کا جو پاور ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے لوگوں کو یہی توحید جاننا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے یہ طاقت آگ میں دی ہے وہ اللہ رب العالمین اس طاقت کو چھیننا بھی جانتا، اس طاقت کو ختم کرنا بھی جانتا ہے، آگ کو سرد بنانا بھی جانتا ہے، آگ کو اللہ رب العالمین ٹھنڈی کرنا بھی جانتا ہے. تو اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بن گئی. یہ بھی اس روئے زمین پر اہل توحید کی حق پرستی کا اور اللہ رب العالمین کے اس پیغام دعوت کا جو انبیاء لے کر کے آئے تھے اس کی سچائی کا وہ اعلان تھا جس کو دنیا کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور اس طرح کے معجزات کبھی کبھی دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین برپا کرتا ہے تاکہ کائنات کے کونی نظام میں تبدیلی اور تغیر کے ذریعے سے جس کو ہماری آنکھیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، ہمارے کان سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن آخر میں
دنیا کے لوگوں کو اپنی تمام تر طاقت و جبروت کے باوجود اپنے گھٹنوں کو اللہ کی طاقت کے سامنے موڑنا پڑتا ہے، ٹیکنا پڑتا ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، سمندر کی لہریں بھی توحید کی دعوت دے رہی ہیں، سورج کی شعاعیں بھی توحید کی دعوت دے رہی ہے، یہ فرش گیتی بھی دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے، یہ نیلگوں آسمان اور اس کی چھتیں بھی پوری دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ پکار کر کے اعلان کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت توحید لے کر کے آئے تھے، اس کی شہادت کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ آگ نے اس کی شہادت دی، اور اس روئے زمین پر زمین کے تمام حصوں نے اور تمام ذرات نے اس کی شہادت دی، لیکن قوم کی طاقت اور قوم کے ظلم کے سامنے اللہ کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر ابراہیم علیہ السلام ہجرتوں کے لیے نکل پڑے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک طاقت اور قوت، اور اس روئے زمین پر توحید کے مرکز کا قیام، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر اہل توحید کے لیے معمار بنانے کا اور اہل توحید کے لیے رہنما اور سردار بنانے کا اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، اللہ رب العالمین کے حکم سے سیر کرتے ہوئے اس بے آب و گیا سرزمین میں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا، جہاں آج دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے، لاکھوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اس مرکز کو اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے دنیا سے کھنچے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ حاجیوں کا قافلہ آج بھی 15 سے 20 لاکھ کی تعداد میں وہاں موجود ہے، اور یہ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے لوگوں کو اس بات کو اور اس سچائی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مرکز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بسایا تھا، اور جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے واسطے سے اور اس کی مدد سے بنایا تھا، وہ مرکز آج بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت اور امن و شانتی کا پوری دنیا کے اندر علمبردار بنا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس پہ آب و گیاہ اور چٹیل زمین میں کچھ نہیں تھا، جیسے کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی جنگل میں، کسی بیابان میں، پہاڑیوں کی وادی میں آبادیوں سے دور رہ کر کے، انسانوں سے دور رہ کر کے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رہ کر کے اپنے آپ کو جا کر کے بسا لے، اور پھر وہ تصور کرے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہاں اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا حال تھا۔ جب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، اماں ہاجرہ نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، زمین سے کوئی ایک پودا بھی ایسا پیدا ہونے والا نہیں ہے جس کے پتوں کو کھا کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو گرد و پیش دور دور تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر ہونے والا نہیں ہے کہ ہم اپنی پیاس کو بجھا کر کے اپنی زندگی اور اپنی جان کو بچا سکیں۔ آپ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو انبیاء کو اللہ رب العالمین صبر کی طاقت عطا فرما دیتا۔ آپ تصور کریں کہ اتنے صبر اور شکیبائی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ بیوی نے بار بار کہا کہ آپ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں جواب دے رہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سہارا وہاں نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، کوئی دانا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کوئی چرند نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو انسان کو وہاں بسنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آمادہ کر سکے۔
پلٹ کر کے اما ہاجرہ علیہ السلام خود کہتی ہیں کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے جانا، یہاں کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے یہاں پر بسنے کا اور یہاں پر آباد ہونے کا، تو اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اما ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہے کہ آپ جائیے، اذا لا یضیعنا، تب اس سرزمین پر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اما خدیجہ علیہ السلام نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وقت بین ہی یہی جواب دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور غار حرا کے اندر جبریل امین آئے اور سینے سے دبایا، آپ گھبرا گئے، تو اما خدیجہ علیہ السلام کے پاس بھاگتے بھی آئے، کہا کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ اور ماجرا بتایا تو اما خدیجہ علیہ السلام نے ہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کمزوروں کے لیے مسیحا ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کو، ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے دکھیا ہیں، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اما ہاجرہ نے کہا کہ اللہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور اما خدیجہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر نامدار، یہ مصیبتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نبیوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی صبر و شکیبائی عطا کی۔ اما ہاجرہ علیہ السلام پہاڑ کی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس بے آب و گیا سرزمین پر اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ پورے صبر اور قوت سے جمی رہی اور ڈٹی رہی۔ پھر وہ چمتکار رونما ہوا اس روئے زمین پر جس کو دنیا آج حج کہتی ہے اور جس کو دنیا آج قربانی کے نام سے جانتی۔ یہ چمتکار انہی قربانیوں کا نتیجہ تھا اور اسی صبر کی کوکھ سے انبیاء کرام کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کے نتیجے میں اور اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور بھروسے کے نتیجے میں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ عرب کے لوگوں نے پانی نہیں دیکھا تھا، اس سرزمین پر پانی کبھی نہیں بہتا تھا، کہیں پہاڑ کی کسی وادی میں پانی لوگوں کو اگر نظر آتا تھا تو ملک شام سے چلنے والے قافلے، ملک یمن سے چلنے والے قافلے، ملک مصر سے چلنے والے قافلے، ملک عراق سے چلنے والے قافلے آسمان میں پرندوں کو دیکھ کر کے پتہ لگاتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں پینے کے لیے کچھ پانی میسر ہو، یہاں پرندے بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ معجزہ بھی رونما کر دیا، پرندے اسی جگہ پر چکر لگانے لگے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، کیونکہ وہاں زمزم کا پانی اور چشمہ رونما ہو چکا۔ زمزم کا پانی اور چشمہ اللہ رب العالمین نے رونما کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اما ہاجرہ کا بھی بار بار تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جو اما ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ میں وادی کے درمیان پانی کے قطرات کو تلاش کرنے کے لیے کیا تھا، اس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک رکن قرار دے دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ ہاجرہ تم اپنی جگہ پر پلٹ کر چلی جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تم نے شوہر کا سہارا چھوڑ دیا، تم نے اپنے قوم کا سہارا چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کے لیے ملکوں در بدری کی زندگی گزارتے ہوئے اس بے آب و گیا سرزمین میں آئے۔ یہ اللہ کی زمین ہے،
اور اس زمین پر پانی پیدا کرنا اور پانی کا معجزہ رونما کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری. کہا جاؤ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہیں سے اللہ پانی نکالے گا. تمہیں اس وادی میں پانی کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ پانی کا چشمہ جب نکلے گا تو یہاں تم اکیلی نہیں رہو گی, دنیا کے قافلے یہاں آئیں گے, شام کے قافلے یہاں آئیں گے, یمن کے قافلے آئیں گے, اور اسی زمزم کی کوکھ سے مکہ کی آبادی جنم لے گی اور لوگ یہاں بود و باش اختیار کر لیں گے. اور ہوا یہی, ملک یمن کے قافلے پرندوں کو دیکھ کر کے اسی جگہ پر آئے جہاں ایک عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے اسی سوتے اور اسی چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی, کہیں پانی ختم نہ ہو جائے. پانی کو مشکیزے میں بھر رہی ہے, پانی کو مشکیزے میں بھر رہی ہے. قافلے کے لوگ پہنچ گئے, کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے. تو کہا کہ ہاں تمہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے, لیکن اس پانی کے چشمے پر تمہارا کوئی رائٹ حرام نہیں ہوگا. میں اکیلی ہوں, میں اکیلی ہوں. ایسا نہ ہو کہ تم قافلے کے لوگ آ کر کے پانی کے اس چشمے کے پاس بچ جاؤ تو میرے چشمے پر بھی قبضہ کر لو اور پانی کے اس مصدر پر بھی قبضہ کر لو اور میں اور میرا شیرخوار بچہ اکیلے رہ جائے. تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, چشمہ آپ کا ہے لیکن پانی پینے کی اجازت ہے تو ہم پانی پیئیں گے اور پانی بھریں گے, اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو سیراب کریں گے اور یہیں سے مکہ میں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی, قافلے ملے اور مکہ آباد ہو گیا. پھر قافلے در قافلے آتے رہے. اسماعیل علیہ السلام کی اسی قافلے میں قبیلے جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے. پھر ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر کے آئے. پھر واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں. پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا. باپ اور بیٹے نے جب اس عظیم الشان اللہ رب العالمین کی ڈیوٹی کو مکمل کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے, ابھی اسماعیل چھوٹے ہیں کہ بیٹے کو قربان کرنا, بیٹے کو قربان کرنا. اتنا عجیب و غریب خواب ایک باپ کے لیے اس دنیا کے اندر بے دردی کے ساتھ اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ رب العالمین کے حکموں پر قربان کرنے والا خواب. لیکن نبیوں کا خواب سچا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بیٹے سے بیان کیا. بیٹے کو بھی یقین آیا کہ باپ نبی ہے, اللہ کا آرڈر آ گیا ہے. کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہا کہ اے ابا جان, اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے میری قربانی کے ذریعے سے جانچنا چاہا ہے تو آپ مجھے صبر کا پہاڑ پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. میں اللہ کے حکموں پر اور آپ کی اس آزمائش میں کامیابی کے لیے اپنی قربانی پیش کر دوں گا. آپ مجھے قربان کر دیجئے, آپ کا رب خوش ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے پھر روئے زمین نے دوسرا معجزہ دیکھا. باپ نے بیٹے کو لے جا کر کے میدان میں منہ کے بل لٹایا, چھری کو نکالا, چھری حلقوم پر چلنے والی تھی. اللہ کا حکم آ گیا, قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا, ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو, نیکی کرنے والوں کو, اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اور پھر جنت سے اللہ رب العالمین نے ایک دمبا نازل کیا, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک بڑا ذبیحہ دمبے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اتارا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو قربان کیا. یہی قربانی کی سنت. اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا, ہمیشہ زندہ رکھا. مدینہ میں آئے 10 سالوں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے, کبھی آپ نے قربانی ترک نہیں کی. اور جب وسعت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی. بیویوں کے نام پر الگ سے قربانیاں کی. 100 اونٹ آپ نے قربان کیے, 2 خوبصورت میڑھے فرما اور
تندرست اور توانا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اور یہ بھی حکم عطا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک جانور ذبح کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی۔ جس کے پاس فراخی ہے وہ اس سنت کو زندہ کرے، اور جس کے پاس تنگی ہے وہ ایک جانور بھی قربان کر کے پورے گھر کو قربانی کا ثواب پہنچائے، اور تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قربانی کی سنت کو ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اور شریعت کے اصول اور ضوابط کے مطابق اختیار کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام ذکر کیا ہے اس میں سے ہونا چاہیے۔ اونٹ کے 2 جوڑے، بیل کے 2 جوڑے، اور بکرا کے 2 جوڑے، اور میڑھا دمبا کے 2 جوڑے، یعنی مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے لیے جانور کا دانتا ہونا یہ شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، دانت والے جانور کی قربانی کرو، جو دانتا جانور۔ تو قربانی کے جانور کو لیتے وقت ہمیں اور آپ کو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کے وقت میں ہو۔ قربانی کا وقت جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے وہ یوم النحر، یعنی کل کا دن جو قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق 11، 12 اور 13 تاریخ۔ اور ایام النحر میں نماز پڑھنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ لیں اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے جب وقت بتایا تو کہا اللہ کے نبی نے میں تو قربانی کر کے آ گیا ہوں مسجد میں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری جو قربانی ہے یہ خالی گوشت کھانے والی قربانی، یہ قربانی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قربانی کے شرائط اور اس کے ضوابط کی رعایت کریں، اور خاص طور پر چوتھی جو شرط ہے قربانی کے اندر کہ قربانی کا جانور 4 طرح کے عیوب سے پاک، 4 طرح کے عیوب سے پاک ہو۔ سنن ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ العوراء البین عورها، ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح، الارجاء البین ارجها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح، المریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، اور الکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا پتلا اور کمزور جانور جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو، جس کے ہڈی میں گودا نہ ہو، بالکل مریض جانور ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب سے پاک جانور کو اللہ رب العالمین کے نام پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو قربان کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے عیوب، کان کٹا ہوا ہو، سین ٹوٹا ہوا ہو، یا کوئی بھی ظاہری عیب جو نظر آنے والا ہو، ان تمام عیوب سے قربانی کے جانوروں کا پاک ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اخیر میں ذبح کبشین املحین اقرنین موجوعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھے قربان کیے جو چتکبرے رنگ کے تھے اور سینگ والے تھے اور خسی کیے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام شرائط میں قربانی کے جانور میں جتنے زیادہ یہ اوصاف پائے جائیں گے اتنا ہمارے اور آپ کے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ جتنے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، آپ کا جانور اچھا ہوگا، آپ کا جانور فربا ہوگا، آپ کا جانور سنت کے مطابق ہوگا، عیب سے زیادہ سے زیادہ پاک اور صاف ہوگا، آپ کا جانور مال حلال کا ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے کے وقت ہماری اور آپ کی نیت اس دنیا کے اندر بالکل درست ہو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی نیت،
सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नीयत एक अल्लाह के लिए अपने घर से छोड़कर मक्का की आबादी, बेटे की कुर्बानी और तमाम नेकियों के काम को बाप और बेटे ने और पूरे कुंबे ने अंजाम दिया और ये दुआ करते रहे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और दूसरी चीज ये है कि कुर्बानी के जानवरों में मुकाबला आराई नहीं होनी चाहिए, रियाकारी का जज्बा नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई उसके फोटो को जानवर खरीदते वक्त, लेते वक्त, जबा करते वक्त और तमाम काम करते वक्त उसको सोशल मीडिया के हवाले करते। मेरे भाई और दोस्तों, ये मुनासिब अमर नहीं है। गोया कि उसमें रियाकारी का चोर दरवाजा हम और आप खोल रहे। मुकाबला आराई नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ने वसात दी है, आपने 4 खरीदा है, आपके पड़ोसी के पास ताकत नहीं है, उसने एक छोटा सा जानवर खरीदा है, उसने भी अल्लाह के लिए खरीदा, उसने भी अपनी इस्तिताअत पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करने का इरादा किया है। दोनों नीयत के अंदर बराबर है, दोनों अमल के अंदर बराबर है। अपनी इस्तिताअत के एतबार से जिन्होंने ज्यादा कुर्बानी की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज्यादा सवाब अता फरमाएगा और उनको अपने माल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी में लगाने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ज्यादा सवाब का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। लेकिन दोनों की नीयत एक। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, ये मुकाबला आराई का जज्बा, ये देखने और दिखाने का जज्बा, लोगों को बताने का जज्बा और सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम काम करने का जज्बा हमारे और आपके जहनों से निकलना चाहिए। और वो तमाम बुराइयां और बीमारियां जो सोशल मीडिया के हवाले से हमारी और आपकी जिंदगियों में, इबादतों में और बंदगियों में खलल पैदा करने का जरिया और सबब बन रही है, उन तमाम चीजों से हमें ज्यादा से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अमन और शांति के साथ अदा करने की सआदत और तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी कुर्बानियों को इखलास और इलाहियत के साथ अपने हुजूर पेश करने और सुन्नत के मुताबिक ज़बह करने और कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमान भाइयों को इस बात की तौफीक अता फरमा कि वो ज्यादा से ज्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग कुर्बानियां देने वाले हैं, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके माल को कबूल फरमा ले, उनके नेक जज्बे को और इखलास को कबूल फरमा ले और हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इखलास और इलाहियत अपने दिलों के अंदर अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे जान की हिफाजत फरमा, हमारे माल की हिफाजत फरमा, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। जो मुसलमान भाई हज के लिए गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी हिफाजत फरमा, उनके घर वालों की हिफाजत फरमा, उन्हें अमन और सलामती के साथ अपने घरों तक वापसी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बना दे, नेक बना दे और नेकी को कायम करने वाला बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया के अंदर हमें जिंदा रख, नेकी के ऊपर, ईमान के ऊपर कायम और दायम फरमा और इसी पर खात्मा बिल खैर अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।